جان ستمگر کی قسط نمبر 52 فروا خالد کی تحریر۔ آئی ایم سوری، پریسا اسے اتنے غصے میں آتے دیکھ دھیرے سے بولی تھی۔ آئی ایم سوری، پریسا اسے غصے میں آتے دیکھ دھیرے سے بولتی شاویز سکندر کو ساکت کر گئی تھی۔ یہ لڑکی کیوں آج اس کا ضبط آزمانے پر تلی ہوئی تھی؟ وہ آگے بڑھا تھا اور اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اوپر اٹھاتے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ اس کی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کرتے پریسا اندر تک کانپ گئی تھی۔ میرے ضبط کو مت آزماؤ پری۔ پریسا کے گالوں کو نرمی شاویز اس کے گالوں کی نرمی محسوس کرتے پریسا کا دل زور سے دھڑکا گیا تھا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سنتے پریسا نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ شاویز بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کا تصادم ہوا تھا۔ کیا تم مجھ سے بھی اتنی ہی نفرت کرتے ہو جتنی میرے گھر والوں سے؟ پریسا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے سوال کیا تھا۔ نہیں، ان سے بھی زیادہ نفرت ہے مجھے تم سے۔ شاویز کو اپنی باہوں میں مکیف سے ہمی ہرنی بنی اپنی بیوی پہ بے اختیار ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ جھکا تھا اور اس کی گردن پہ اپنے ہونٹوں کا شدت بھرا لمس چھوڑتا پریسا کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ پریسا اس کے کندھے سختی سے دبوچے کتنی دیر کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ اس کی گول مٹول دلکش آنکھوں میں اترتی نمی شاویز سکندر کو مدہوش کر گئی تھی۔ یہ لوگ تمہارے گھر والے نہیں ہیں، تمہارا صرف ایک ہی گھر والا ہے اور وہ ہوں میں۔ شاویز اس کے کانپتے وجود کو اٹھاتا صوفے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے صوفے پہ بٹھاتے وہ اس کے قریب آن بیٹھا تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں نفرت نہیں ہے مجھ سے۔ اگر نفرت ہوتی تو ہمیشہ اتنے اچھے سے پیش نہ آتے مجھ سے۔ پریسا اسے ایک بار پھر سگریٹ سلگاتے دیکھ اب کی بار اپنے خوف پر قابو پاتے بولی تھی۔ شاویز نے نگاہیں گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا جو اب فاصلے پہ کھسک چکی تھی۔ اس کی بیوی اس کی دی اہمیت کے بعد ایک بار پھر اسی روپ میں آ چکی تھی جیسا شاویز اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ سیاہ لباس میں آج وہ اپنے دلکش وجود کی رعنائیوں کے ساتھ اس کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ نیٹ کی ہاف سلیوز سے جھانکتی اس کی دھودیا بازو شاویز سکندر کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ اگلی بار کمرے سے باہر اس لباس میں نہ دیکھوں میں تمہیں۔ شاویز نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے اپنے مخصوص حاکمانہ انداز میں اسے آرڈر جاری کیا۔ کیوں نہ پہنوں؟ پریسا اس وقت اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی اور اس کے انداز پہ تپ کر پوچھا تھا۔ اس سے قدرے فاصلے پہ بیٹھی وہ بہادر بنی ہوئی تھی۔ شاویز آگے کو جھک کر سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتا وہاں سے نظر بچا کر کھسکتی پریسا کا ہاتھ تھام کر واپس صوفے پہ گراتا اس پہ جھکا تھا۔ پریسا نے گھبرا کر خود پر جھکے شاویز کے خطرناک تیور دیکھے تھے، کیونکہ پری صرف شاہ کی ہے۔ اس سے نفرت کرنے، محبت کرنے اور اس کے حسن کو سراہنے کا حق صرف شاویز سکندر کے پاس ہے۔ تم اگر اس طرح باہر جانا چاہو تو جا سکتی ہو، لیکن اگر کسی نے تم پر نگاہ ڈالی اور دیکھا بھی تو اس انسان کا وہی حال ہوگا جو سفیان کا ہوا ہے۔ شاویز اس کی دودیا کلائی پر اپنے لب رکھتا اس کی نرماہٹوں کو اپنی سانسوں میں اتار گیا تھا، جبکہ پریسا لال پڑتے چہرے اور حیا کے بوجھ سے جھکتی پلکوں کے ساتھ ساکت سی بیٹھی اس شخص کا اپنے لیے جنون دیکھ رہی تھی۔ شاویز سکندر کا خوف ایک جانب، مگر اپنے وحشی کے اپنے لیے یہ جنونیت دیکھ اس کے دل میں پھول سے کھل اٹھے تھے، آنکھوں میں جگنو سے اتر آئے تھے۔ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا دل فریب رقص شاویز سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ شاویز کی یہ قاتلانہ مسکراہٹ دیکھ پریسا کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ واقعی وجاہت اور خوبصورتی کا شاہکار تھا، جس کی شخصیت کا رعب و دبدبہ ہی اتنا تھا کہ اکثر مجرم اس کا نام سنتے ہی گھٹنے ٹیک لیتے تھے۔ اگر یہاں شہباز آفندی کو پتہ چل جاتا کہ وہ صرف شاویز سکندر ہی نہیں بلکہ بلیک اسٹار ہے تو وہ اتنا وویلا کبھی نہ مچاتے۔ تم ان سب کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ پریسا اس کے گستاخانہ نگاہیں محسوس کرتی جان بوجھ کر بات بدلتے بولی، جبکہ شاویز کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شاویز سکندر، تم نفرت کرتے ہو مجھ سے، پلیز دور رہو۔ پریسا اس پر جھکتے شاویز کے ہونٹوں پر اپنی نازک ہتھیلی جماتے اسے بات رکھنے کی معصوم سی کوشش کرتے بولی تھی، مگر تم تو محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ شاویز اس کی ہتھیلی کو اپنے گرفت میں لیتا اس پر جھکا ہی تھا
جب اچانک اس کا موبائل بج پڑا تھا۔ پریسا نے سکا سانس لیا تھا، مگر شاویز بنا اس سے دور ہوئے کال اٹینڈ کر گیا تھا، جبکہ دوسری جانب سے آتی نسوانی آواز پر قریب بیٹھے ہونے کی وجہ سے پریسا کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ شاویز نے کوئی اہم بات ہونے کی وجہ سے اس سے دور ہونا چاہا تھا۔ جب پریسا اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑے نفی میں سر ہلا گئی تھی، شاویز نے اس کی حرکت پر تیز نگاہوں سے گھورتے چھوڑنے کا اشارہ کیا تھا۔ تم فکر مت کرو نتاشا، میں بس ابھی پہنچتا ہوں وہاں۔ شاویز نے بات کرتے پریسا کی جلن سے سرخ ہوتے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ کس لڑکی کے پاس؟ پریسا نے اپنی گرفت سخت کی، اسے شکی نگاہوں سے گھورا تھا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ شاویز اس کے گریبان نہ چھوڑنے پر اس کی کمر میں دونوں بازو حائل کرتا اور اسے اپنے ساتھ کسی بے جان گڑیا کی طرح اٹھاتا صوفے سے نیچے اتر آیا تھا۔ ہاں، تم جیسے گینگسٹر کے بہت سارے لڑکیوں سے افیئرز ہوتے ہیں، کوئی بلا رہی ہوگی تمہیں۔ پریسا اس کا گریبان سختی سے دبوچے ہوئے تھی۔ تمہیں یہ سب بولتے مجھ سے ذرا ڈر نہیں لگ رہا؟ شاویز اس کے چہرے پہ پھونک مارتا بالوں کو پیچھے ہٹا گیا تھا۔ نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں تم مجھے کبھی کچھ نہیں کہو گے، نہ خود نقصان پہنچاؤ گے اور نہ کسی اور کو پہنچانے دو گے۔ تم دنیا والوں کے لیے بلیک بیسٹ ہو، میرے لیے نہیں۔ پریسا کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ شاویز سکندر کو بے خود سا کر گئے تھے۔ تم خود مجھے بہکاتی ہو اور بعد میں الزام مجھ پر ڈال دیتی ہو۔ اس بار میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ شاویز اس کی جانب ذومانیت سے دیکھ اسے کنفیوز کرتا جھک کر باری باری اس کے دونوں گال چومتا اسے نیچے اتار گیا تھا۔ پریسا اس کے شدت بھرے لمس پہ دہک اٹھی تھی۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم روم سے نہیں نکلو گی۔ شاویز نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ پریسا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے پورچ سے اس کی گاڑی نکلتے دیکھی، وہ اپنے روم سے نکل آئی تھی۔ تم سے بہت محبت کرتی ہوں میں شاویز سکندر، مگر یہ جن لوگوں کو عذاب میں ڈال رکھا ہے نا تم نے، بچپن سے اب تک یہی میرے اپنے رہے۔ تمہاری خاطر ان سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ اگر موقع آیا تو تم سے بھی لڑ پڑوں گی۔ روم سے نکلتے پریسا کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کر کے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ ہمدان فل یونیفارم میں ملبوس کمشنر صاحب کے آفس میں داخل ہوا تھا، جہاں پہلے سے بیٹھی ایس پی ہبا کو دیکھ وہ ٹھٹکا تھا۔ تشریف لائے ایس پی ہمدان، مجھے آپ کا ہی انتظار تھا۔ کمشنر صاحب کے لیے اپنے یہ دونوں ہونہار آفیسرز بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے، اس لیے وہ ہر مشکل کیس انہی دونوں کو دیتے تھے اور ہمیشہ وہ دونوں ہی سرخ رو میں ٹھہرتے تھے۔ جی سر۔ ہمدان خاموشی سے وہاں ٹک گیا تھا۔ میں نے آج پھر آپ دونوں کو ایک بہت اہم کیس کے سلسلے میں بلایا ہے، جس کے لیے اوپر سے مجھ پر بہت زیادہ پریشر ہے، اور آج کل ہر دوسرے فرد کی زبان پر یہی قصہ چل رہا ہے۔ کمشنر صاحب نے بات کرنے سے پہلے تہمید باندھی تھی، جبکہ وہ دونوں اتنے جینیس تو تھے ہی کہ آرام سے سمجھ گئے تھے وہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے اور اس وقت کی سب سے بڑی جماعت کے چیئرمین اقبال کیانی کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ اب تک ان کی پارٹی کے 10 سے زائد لیڈرز کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، اور یہ سب کون کر رہا ہے آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں۔ کمشنر صاحب کی بات پر ہیبا اور ہمدان نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ انہیں جس بات کا ڈر تھا وہی ہونے جا رہا تھا۔ سر، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہیبا نے اپنے ہاتھ کی مٹھیوں کو ایک دوسرے میں جکڑتے اپنے دل کی غیر ہوتی حالت پہ قابو پاتے پوچھا تھا۔ تینوں بلیک اسٹارز چاہیے مجھے، زندہ یا مردہ، یہ آپ پر ہے۔ اب تک نہ جانے کتنے انجینئرز اور فورسز کے ادارے ان کے خلاف اپنی کئی ٹیم بھیج چکے ہیں، مگر بلیک اسٹارز اتنے منظم طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ان تک پہنچنا تو دور کی بات، ان ٹیمز کا کوئی ایک فرد بھی واپس نہیں مل سکا۔ ان تینوں نے اپنی بہت بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، اور سب سے بڑی بات ان میں کوئی غدار نہیں ہے۔ اگر ایک بھی غدار ہوتا تو اب تک بلیک اسٹارز میں سے کسی ایک کی تو شناخت سامنے آ ہی چکی ہوتی، لیکن ہماری بہت ساری کوششوں کے بعد ایک آدمی ہمارے ہاتھ لگ چکا ہے، جس سے ہمیں بہت معمولی سی معلومات ملی ہے۔ بلیک اسٹارز میں ایک لیڈی گینگسٹر بھی ہے،
جو بہت زیادہ ذہین اور تگڑی کھلاڑی ہے۔ وہ اکیلی درجنوں سے لڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسے کمزور سمجھ کر اس پر وار کرنا آسان نہیں، کیونکہ اس کا جوابی وار آج تک کوئی نہیں سہ پایا، مگر وہ اپنے باقی دونوں اسٹارز کی کمزوری ہے۔ ان میں سے اگر ہم کسی ایک کو بھی ماریں تو باقی دونوں ویسے ہی کمزور پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ تینوں ہی ایک دوسرے کو سپورٹ سسٹم ہیں۔ باقی دونوں لیڈرز ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کے قہر سے آج تک کوئی نہیں بچ پایا۔ ہمیں انہیں کمزور کرنا ہے پہلے، اور پھر ایک ساتھ تینوں پر وار کرنا ہے۔ ان لوگوں کی دہشت دن بدن ملک میں پھیلتی جا رہی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اندر سے ڈری ہوئی ہیں، کیونکہ اب تک یہ نہ جانے کتنے سیکورٹی سسٹم توڑ کر سیاسی لیڈرز کے گھروں میں گھس چکے ہیں۔ اقبال کیانی ہمارے بہت ہی معزز سیاستدان ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ کمشنر صاحب نے ساری تفصیل بتاتے آخر میں ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ ہیبا بالکل ساکت سی اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ سر، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بلیک اسٹارز اتنی سیاسی پارٹیز کو چھوڑ کر صرف تحریک حریت کو ہی ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اقبال کیانی سے کوئی پرسنل دشمنی تو نہیں لگتی ان کی؟ ہمدان نے ناسمجھی سے کمشنر صاحب کی جانب دیکھا تھا جب اسی لمحے آفس کا دروازہ کھلا تھا اور اقبال کیانی اندر داخل ہوا تھا۔ 50 سے اوپر کی عمر کا مالک وہ شخص قیمتی پہناوے اور اپنی شخصیت کے دبدبے کے ساتھ وہاں آتا ان تینوں کو لمحے بھر کے لیے حیران کر گیا تھا۔ کمشنر صاحب نے انہیں بتایا تھا اس میٹنگ کے بارے میں، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا اقبال کیانی خود ان کے آفس پہنچ جائے گا۔ ہیبا اور کمشنر صاحب ان کو دیکھ اپنی کرسی سے اٹھے تھے، جبکہ ہمدان نے ایسی کوئی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ ویسے ہی ٹانگ پر ٹانگ جمائے سر ہلا کر اقبال کیانی کے سوال کا جواب دے گیا تھا۔ اس کا یہ توہین آمیز انداز وہاں موجود تمام افراد نے نوٹ کیا تھا، مگر اس وقت اقبال کیانی کو ان آفیسرز کی شدید ضرورت تھی، اس لیے چاہنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ سر، آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھے بتا دیتے، میں یہ میٹنگ آپ کے گھر پر ہی کروا لیتا، اگر آپ کی اس میں شرکت کی خواہش تھی تو۔ کمشنر صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان کے پیروں تلے ہاتھ رکھ دیں گے۔ ہمدان نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کمشنر صاحب کو پروموشن چاہیے تھی۔ نہیں، ہر کام اپنے مقرر جگہ پر ہی اچھا لگتا ہے۔ تعارف نہیں کروائیں گے اپنے آفیسر سے؟ اقبال کیانی کے اندر کے خوف سے آج ان کی ٹون ہی بدلی ہوئی تھی۔ ہمدان پہلے بھی ایک بار ان سے ملاقات کر چکا تھا، جب یہی شخص خود کو خدا اور باقی انسانوں کو کم ترین مخلوق تصور کرتا تھا۔ ہمدان کو ان کی یہ حالت دیکھ دل کو سکون محسوس ہوا تھا۔ یہ ایس پی ہمدان صدیقی اور ایس پی ہیبا امتسال ہے۔ ان کے کارناموں کے بارے میں تو آپ نے سن ہی رکھا ہے۔ اپنی جان سے بڑھ کر اپنی ڈیوٹی سے محبت کرتے ہیں یہ، اور آپ جیسے سیاسی لیڈر سے بہت عقیدت بھی ہے انہیں۔ کمشنر صاحب نے پرستائش انداز میں تعارف کروایا تھا۔ جی، بہت زیادہ عقیدت ہے، ہمدان نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتے جواب دیا تھا، جبکہ ہیبا خاموش رہی تھی۔ اسے اقبال کیانی کے ساتھ بیٹھے اس کے بھانجے شہزاد کیانی کی خود پر اٹھتی نگاہیں انتہائی ناگوار گزر رہی تھیں، جو جب سے آیا تھا اپنی مکروہ نگاہیں اسی پر گاڑے بیٹھا تھا۔ ہیبا کو اگر وہاں بیٹھے لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو اب تک وہ اس شخص کا حلیہ بگاڑ دیتی، بہت ضبط کرتی۔ وہ مٹھیاں بیچے بیٹھی رہی تھی۔ اسی لمحے ایک بار پھر دروازہ کھلا تھا اور 2 ملازمین لوازمات کی سجی ٹرے گھسیٹتے اندر لائے تھے۔ سب لوگ ایک دم خاموش ہوئے تھے۔ ارے ڈونٹ وری، یہ میرے بہت قابل اعتماد لوگ ہیں، کمشنر صاحب نے ملازمین کی جانب اشارہ کرتے ان سب کو بات جاری رکھنے کا کہا تھا۔ جب ہمدان نے نگاہیں گھما کر نیچے بیٹھ کر تمام لوازمات ٹیبل پہ سجاتی ملازمہ کی جانب دیکھا تھا، سیاہ سادے سے کپڑوں میں ملبوس چہرہ ڈھانپے دوپٹے سے ڈھکے ہاتھ میں چاندی کے کڑے پہنی لڑکی کو پہچاننے میں اسے 1 سیکنڈ نہیں لگا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کی زوجہ محترمہ تھی، جو اس سے کال پر اپنے میکے جانے کی اجازت طلب کر کے یہاں پولیس اسٹیشن پہنچی ہوئی تھی۔ ہمدان کی نگاہیں اب اسی پر ہی ٹکی ہوئی تھیں، جو نوٹ کرتے ٹرالی سے پلیٹیں اٹھا کر ٹیبل پہ رکھی محروسہ کے ہاتھ لرز گئے تھے۔ ہیبا کا دھیان
اس سب کی جانب تھا ہی نہیں، وہ تو بس مٹھیاں بیچے شہزاد کیانی کو جان سے مارنے کے منصوبے بنا چکی تھی۔ اس نے کمشنر صاحب کے بلانے پر ان کی جانب دیکھا تھا، جب اگلے ہی لمحے اس کے کانوں میں شہزاد کیانی کی دردناک چیخیں سنائی دی تھیں۔ شہزاد کیانی نے شاید بے دہانی میں بجلی کی ننگی تار کو پاؤں سے چھو لیا تھا۔ لوہے کی کرسی پہ بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ شدید کرنٹ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ ہیبا جیسے ہی پلٹی، اپنی کرسی کے عین پیچھے کھڑے ملازم کو دیکھ وہ پل بھر کے لیے حیران ہوئی تھی۔ جب سیاہ پینٹ اور ٹی شرٹ میں داڑھی مونچھوں کے ساتھ سر پر کیپ ڈالے کھڑے شخص کے مسکرا کر آنکھ مارنے پر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ میر ہاضم سالار کی بیوی کو بری نگاہوں سے دیکھے اور سمجھے گا بچ جائے گا۔ سب کی توجہ شہزاد کیانی کی طرف تھی، جو ابھی تک بجلی کے جھٹکے کھا رہا تھا۔ وہ بالکل دروازے کے ساتھ تھا، اگر کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا تو اس نے بھی کرنٹ کی لپیٹ میں آ جانا تھا۔ اپنے کانوں میں پڑتی گھمبیر آواز پہ ہیبا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ جانے ستمگر۔ قسط نمبر 53 فروا خالد کی تحریر۔ یہ میر ہاضم سالار کی بیوی کو بری نگاہوں سے دیکھے اور سمجھے گا بچ جائے گا۔ سب کی توجہ شہزاد کیانی کی جانب تھی، جو ابھی تک بجلی کے جھٹکے کھا رہا تھا اور بالکل دروازے کے ساتھ تھا۔ اگر کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا تو اس نے بھی کرنٹ کی لپیٹ میں آ جانا تھا۔ اپنی کانوں میں پڑتی گھمبیر آواز پر ہیبا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ہیبا کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ لوگ جن بلیک اسٹارز کے لیے اتنے منصوبے بنا رہے ہیں، وہ اس طرح بے خود ہو کے نہ صرف ان کے ساتھ ان کے بیچ آن کھڑا ہوا تھا، بلکہ اتنے بڑے سیاسی شہزاد کیانی پر حملہ آور بھی ہو چکا تھا۔ جہاں تم وہاں میں ایس پی صاحبہ۔ ہاضم کی آنکھوں سے سرد و سپاٹ تاثرات ہیبا کے وجود میں سنسنی دوڑا گئے تھے۔ وہ مر جائے گا، اسے بچاؤ، ہیبا دھیمی آواز میں اور منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ تو میں نے کون سا مذاق کیا ہے؟ مارنے کے لیے ہی تو کرنٹ لگایا ہے۔ ہاضم بڑے ریلیکس موڈ میں اس شخص کو بجلی کے زوردار جھٹکے کھاتا دیکھ رہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہیبا نے دانت پیستے پوچھا تھا۔ میں جو چاہتا ہوں تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ ہاضم نے سامنے رکھی ٹرے سے بسکٹ اٹھا کر منہ میں ڈالا تھا۔ اقبال کیانی چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اپنے بھتیجے کی جان بچانے کے لیے سب کے آگے فریاد کر رہا تھا، جبکہ ہمدان سینے پہ بازو باندھے اس شخص کو جھٹکے کھاتے دیکھ رہا تھا۔ محروسہ بھی خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کمشنر صاحب خود بے بسی سے یہ دیکھ رہے تھے۔ وہ کس کو موت کے منہ میں جانے کا کہتے، میں نہیں جانتی۔ ہیبا نگاہیں چراتے انکاری ہوئی تھی۔ رخصتی چاہتا ہوں تمہاری، اور جو تم مجھ سے طلاق لینے کے لیے وکیلوں سے رابطے کر رہی ہو اسے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہاضم کی بات پر ہیبا نے سختی سے مٹھیاں بیچی تھیں۔ میں اپنے باپ کے قاتل سے شادی نہیں کروں گی۔ ہیبا نے دانت پہ دانت چڑھاتے کاٹدار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تو ٹھیک ہے، مرنے دو پھر ان چچا بھتیجے کو، جس کا الزام آئے گا تمہارے کمشنر صاحب پر۔ بیچارہ اتنی محنت کر کے اس پوسٹ تک پہنچا ہے، اور اتنے بڑے سیاسی کے لیڈر کے قتل میں بے عزت کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ہاضم کی بات پر ہیبا کا دل چاہا تھا اسے اپنی نگاہوں سے غائب کر دے۔ یہ شخص ہر بار اسے ایسے ہی بے بس کر دیتا تھا۔ میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، پلیز اسے بچا لو۔ ہیبا نے اپنی مٹھیاں بیچے بہت مشکل سے جواب دیا، جس پر ہاضم نے ایک زخمی مسکراہٹ اس پہ اچھالتے ایک جانب رکھی لکڑی کی کرسی اٹھا کر شہزاد کیانی کے پیر پہ دے ماری تھی۔ ہاضم نے شہزاد کیانی کی گھٹیا حرکت کو دیکھتے سب سے نظر بچا کر بورڈ سے بجلی کے ننگی تار لے کر شہزاد کیانی کے پیروں میں پھینک دی تھی۔ اس کے کرسی مارنے پر تار ایک جھٹکے سے دور ہوئی تھی اور شہزاد کیانی بے دم سا ہوتا منہ کے بل کرسی سے نیچے جا گرا تھا۔ محروسہ نے دھیرے سے جا کر سوئچ آف کرتے تار کا دوسرا سرا بورڈ سے نکال دیا تھا۔ شہزاد کیانی کی جانب متوجہ ہوتے باقی لوگ تو یہ نہیں دیکھ پائے تھے، مگر ہمدان صدیقی کی نگاہیں تو اس سیاہ شال میں لپٹی لڑکی پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ جلدی سے ایمبولینس بلاتے شہزاد کیانی کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ ہاضم اور محروسہ نے وہاں سے الگ الگ نکلنا تھا۔ ہاضم جا چکا تھا، جبکہ محروسہ نکلنے ہی والی تھی، جب اسے اپنی کلائی کسی کی مضبوط گرفت میں قید ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی،
کیونکہ یہ بے رحم لمس محسوس کر کے ہی وہ پہچان گئی تھی کہ پیچھے کھڑا شخص اس کا ستمگر ہی تھا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتی، آپ کون ہیں اور اس پولیس اسٹیشن میں کیا کر رہی ہیں؟ ہمدان اس کی کلائی سختی سے مروڑتے پوچھ رہا تھا، جبکہ محروسہ اس وقت شدید مشکل میں پھنس چکی تھی، مگر اس وقت وہ ہمدان کے سامنے وہ اپنی شناخت نہیں لا سکتی تھی۔ اس نے بنا موڑے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تھا جب ہمدان نے اسے اپنی گرفت سے یوں بے قابو ہوتے دیکھ اس کی کمر بازو حائل کرتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ دونوں اس وقت جس کوریڈور میں کھڑے تھے وہ بالکل سنسان پڑا تھا، ان کی ہاتھا پائی کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ محروسہ اسے خود پہ حاوی ہوتا دیکھ پلٹی تھی اور اس کے پیٹ پہ اپنا زوردار پنچ رسید کرتی ہمدان صدیقی کو لمحے بھر کے لیے بھونچکا کر رہ گئی تھی۔ اس نے آج تک محروسہ کے ساتھ فائٹ نہیں کی تھی، اس لیے وہ اس کی ان صلاحیتوں سے واقف نہیں تھا۔ یہ پنچ کوئی عام پنچ نہ تھا، وہ پراپر ٹرینڈ کمانڈوز کی طرح لڑنا جانتی تھی۔ ہمدان کو شدید حیرت ہوئی تھی، اگر یہ لڑکی کمشنر صاحب کے کہے کے مطابق اب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی تو اب تک اس کی سختی اتنے آرام سے کیوں کر برداشت کرتی آئی تھی؟ اس پر جوابی وار کیوں نہیں کیا تھا؟ کیونکہ یہ اس کی بے پناہ محبت تھی۔ ہمدان اپنی سوچوں میں الجھا تھا جب اس کی گرفت کمزور پڑتی دیکھ محروسہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ہمدان خاموشی سے کھڑا اسے وہاں سے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی وہ وہاں سے ہٹا تھا جب اسے اپنے پیر کے نیچے کسی شے کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ پیر ہٹاتے وہ نیچے بیٹھا، وہاں گرا سیاہ رنگ کا انتہائی خوبصورت جھمکا اپنی ہتھیلی پہ رکھتا اسے دیکھنے لگا تھا۔ کچھ لمحے اسے ایسے ہی دیکھتے رہنے کے بعد وہ اسے سنبھال کر جیب میں رکھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ شاویز نے تمہارے پیرنٹس کا قتل کیا ہے اور اب وہ باقی سب کو مار کر تمہارے نام پر موجود ساری جائیداد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے تم سے نکاح بھی صرف اسی وجہ سے کیا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے وصیت کے مطابق ساری دولت جائیداد تمہارے شوہر کے نام پہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اس نے تمہاری معصومیت دیکھ تمہارے سامنے محبت کا ناٹک کر کے تمہیں صرف پھنسایا ہے۔ ہم سب کو مارنے کے بعد وہ ساری جائیداد اپنے نام لگوا لے گا اور پھر تمہیں بھی مار دے گا۔ یہی ہے اس کی اصل حقیقت، وہ صرف تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ یاسمین بیگم اپنے شوہر اور خاندان والوں کے مجبور کرنے پر پریسا کے سامنے شاویز کے حوالے سے جھوٹ بولتی اندر سے خون کے آنسو رو رہی تھی۔ شاویز اور پریسا کی شادی سے سب سے زیادہ وہی خوش تھیں۔ ان کی لاڈلی سفیان سے شادی کر کے برباد ہونے سے بچ گئی تھی، لیکن اس وقت وہ مجبور تھیں۔ شہباز آفندی نے انہیں پریسا کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ ماما یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پریسا فقط چہرہ پڑتے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے ہر فرد کی بات جھٹلا سکتی تھی سوائے یاسمین بیگم کے، اور سب نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ آپ کو لگتا ہے پری تائی جان کی باتوں کا یقین کرے گی؟ فضا اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کرتے بولی، پری بہت پاگل ہے، یقین کر لے گی۔ پتہ نہیں اس کروڑوں کے وراثت کے مالک کو اس میں کیا نظر آ گیا۔ بس ادھر پری بات پر یقین کرے گی، ادھر تم نے شاویز سکندر کے پاس پہنچ جانا ہے۔ وہ کنگال سفیان اب اس پری کو ہی مبارک ہو۔ تم بس شاویز سکندر کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کرو۔ فضا کی ماں اپنی بیٹی کو اس مشکل سے نکلنے کی ترکیب بتا رہی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کو شاویز پہلی نظر میں ہی بہت پسند آ گیا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاویز سکندر کو اس پریسا کے خلاف کروں گی میں۔ ہر بار ہر اچھی چیز کو اسی کی جھولی میں کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ پہلے بھی سب پریسا پریسا کرتے تھے، اب یہ شاویز سکندر بھی اس کی بیوی بنا بیٹھا ہے، اسے بیوی بنا بیٹھا ہے۔ فضا کی آنکھوں میں پریسا کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، جو آج برا وقت آنے پہ سامنے آ رہی تھی۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں پری، تم جانتی ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ یاسمین بیگم آج آس پاس موجود لوگوں کے خیال سے پریسا کو کوئی بھی اشارہ نہیں دے پا رہی تھی۔ پری بیٹا، بچپن سے لے کر اب تک آپ کو سگی اولاد کی طرح پال پوس کر بڑا کیا ہے، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھا ہے، مگر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے آج کہ آپ ہم سب سے
زیادہ ایک غیر انسان پہ بھروسہ کر رہی ہیں۔ شہباز آفندی اسے نرم پڑتا دیکھ مزید ایموشنل بلیک میل کر گئے تھے۔ پریسا، جو اپنے پیرنٹس کا سن کر پہلے ہی نڈھال سی بیٹھی تھی، شہباز آفندی کی بات پہ بالکل ڈھہ گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے شاہویز کو قتل کرتے دیکھ چکی تھی۔ وہ اب اس کے اتنے قریبی رشتے اسے یہ سب بول رہے تھے جس پر یقین کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا تھا۔ اس کا دل مسلسل دہائی دے رہا تھا۔ اس کا دل مسلسل دہائی دے رہا تھا، مگر وہ اپنی آنکھ اور کان بند کیے اس وقت دل کی سننے سے بالکل انکاری تھی۔ لیکن وہ بہت پاورفل ہے بابا، ہم چاہ کر بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ پریسا نے اس کی گینگسٹر والی بات بتا کر ان سب کو مزید خوفزدہ نہیں کیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے، جبکہ یاسمین بیگم نے بے یقینی سے پریسا کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بھلا ایسے کیسے شاویز کے خلاف جا سکتی تھی؟ وہ تو بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ہم نہیں، مگر تم کر سکتی ہو۔ شہباز آفندی اسے مانتا دیکھ آنکھوں میں چمک بھرے اس کے قریب آئے تھے۔ کیا؟ پریسا نے دھڑکتے دل کے ساتھ ان کی جانب دیکھا تھا۔ شاویز سکندر کو زہر دے سکتی ہو تم، اس کا برا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے سروں سے ٹل جائے گا۔ شہباز آفندی کی بات پر پریسا کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول پانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس سوچ سے ہی اس کی آنکھوں میں کے گوشوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں تیار ہوں، آپ مجھے سارا پلان سمجھا دیں۔ پریسا کی بات پر شہباز آفندی کو زندگی میں پہلی بار اس پر پیار آیا تھا۔ اسی لمحے گاڑی کا ہارن بجا تھا اور شاویز سکندر کی آمد کا سن کر پریسا سمیت ہر فرد خوف سے کانپ گیا تھا۔ ماں کے اشارے پہ فضا سب سے نظر بچا کے وہاں سے نکل گئی تھی۔ میر سر، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے اس طرح اچانک کال کیوں کی؟ مہروزہ ہادم کو یوں اچانک شاویز کو بھی کانفرنس کال پر لیتا دیکھ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوئی تھی۔ دو بہت اہم گڈ نیوز ہیں میرے پاس، وہی بتانے کے لیے کال کی ہے۔ ہادم بات کرتے مسکرایا تھا۔ جی بتائیں جلدی سے، اتنے دنوں سے کان گڈ نیوز سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ مہروزہ فوراً ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ جنید کو ہوش آ گیا ہے، وہ اب کومے سے باہر ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ ہادم کی بات سن کر شاویز اور مہروزہ دونوں کے دل میں سکون سا اتر گیا تھا۔ اور دوسری کیا خبر؟ مہروزہ چہکتے ہوئے بولی تھی۔ میری شادی ہے کل، اور وہ بھی ویسی ہی شان و شوکت کے ساتھ جیسی ہم تینوں چاہتے تھے۔ کل بلیک اسٹارز پوری دنیا کے سامنے جشن منائیں گے اور اس کے بعد شروع ہوگی دنیا والوں کی تباہی۔ ہادم کی بات پر ان دونوں کی آنکھوں میں بھی چمک واضح ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، کل کا فنکشن بہت سارے لوگوں کے لیے یادگار ہونا چاہیے۔ سب کو پتہ چلنا چاہیے بلیک اسٹارز کتنے شاہانہ طریقے سے اپنی خوشی مناتے ہیں۔ شاویز کے انداز میں عجیب سا سرد پن تھا۔ شاہ، تم ٹھیک ہو؟ ہادم کے ساتھ ساتھ مہروزہ بھی ٹھٹکی تھی۔ وہ دونوں ایک سیکنڈ میں پہچان جاتے تھے جب شاویز اپنے بلیک بیسٹ موڈ میں ہوتا تھا، جس کی بیوی اسے زہر دینے کی پلاننگ کر رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ شخص کیسا محسوس کرے گا؟ وہ انسان بھی مجھ جیسا جو غداروں سے ایک لفظ بھی سننے سے پہلے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ شاویز کے لہجے میں سنگینی ان دونوں کو پریشان کر گئی تھی، کیونکہ اس وقت اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے وہ دونوں اس کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ شاہ سر، پری حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، وہ وہی مانے گی جو اسے وہ لوگ کہیں گے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ انہی کے ساتھ رہی ہے۔ مہروزہ کو اس کے لہجے سے خوف آیا تھا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ محبت کرتی ہے مجھ سے۔ شاویز سگریٹ سلگاتے خود کو بھی سلگا گیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو، بلکہ چاہتے ہو؟ جس دیوانگی سے تم اسے چاہتے ہو ویسے ہی وہ بھی تمہیں چاہے۔ تمہاری محبت کا مقابلہ اس کی محبت کبھی نہیں کر سکے گی۔ جتنے تم دیوانے ہو اس کے، وہ نازک لڑکی اتنی دیوانگی رکھ سکتی تم جیسے مشکل ترین انسان کے لیے، جو اس سے محبت نہیں عشق کرتا ہے، اسے تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، اس کی پائل کو ہر وقت اپنے سینے کی جیب میں ڈال کر ہر وقت خود کو اس کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، اس کی ذرا سی مہک سے پاگل ہو اٹھتا ہے۔ اگر کچھ دن وہ نظر نہ آئے تو شاہ کا سکندر سے بلیک بیسٹ بن جاتا ہے۔ ہادم ابھی مزید بھی بول رہا تھا جب شاویز غصے سے داڑھا تھا۔ بکواس بند کرو میر، ہر وقت مذاق کرنے کا نہیں ہوتا، نہیں ہے اتنی ضروری۔
پریسا افندی میرے لیے نہیں مر رہا، میں اس کے بغیر۔ شاہویز سکندر اضطراری کیفیت میں بولتا انکار میں بھی اقرار کر گیا تھا کہ کیسے وہ پل پل تڑپ رہا تھا اس لڑکی کی قربت کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، تمہاری اذیت کی وجہ کو ہی میں جڑ سے ختم کر دیتا ہوں، پریسا افندی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر۔ حازم نے عین اس کے دل پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، دوبارہ ایسی بکواس بھی کی تو۔ شاہویز کی کنپٹی کی رگیں تن گئی تھیں۔ شاہ سر، یہ پریسا افندی کی چاہت ہی ہے کہ آپ کے بارے میں بنا کچھ جانے وہ آپ سے نکاح کر چکی ہے۔ اس کی نظر میں آپ ایک گینگسٹر ہی ہیں۔ وہ بہت معصوم ہے، جیسے سچا دل خود رکھتی ہے ویسے ہی دوسروں کو سمجھتی ہے۔ محروسہ نے ہمیشہ کی طرح تحمل کے ساتھ اسے سمجھانا چاہا تھا۔ وہ جانتی تھی شاہویز کا غصہ کتنا برا تھا۔